آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کریں گے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ بدل سکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جو قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد شروع ہوا۔ عام طور پر جب ہم اس وقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں سیاسی بحران آتا ہے، کمزور حکومتیں، ایک بے یقینی کی کیفیت۔ لیکن آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک بالکل ہی مختلف اور شاید زیادہ گہری کہانی سناتے ہیں۔ ہمارا یہ تجزیہ زہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان کے کچھ بہت اہم حصوں پر مبنی ہے، اور مصنف کا بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے کہ سیاسی قیادت ناکام ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ یہ کہ ایک غیر منتخب طبقہ یعنی بیوروکریسی وہ غیر اعلانیہ طور پر اقتدار پر قابض ہو گئی۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد اسی دلیل کی گہرائی میں اترنا ہے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ اور یہیں سے آج کا سب سے اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ایک ملک جو جمہوریت کے وعدے پر بنا، وہ اپنے بانی کو کھونے کے صرف چند مہینوں یا سالوں میں جمہوری راستے سے ہٹ کر بیوروکریٹک کنٹرول کی طرف کیسے مڑ گیا؟ کیا یہ صرف ایک خلا کو پر کرنے کا معاملہ تھا جو حالات نے پیدا کر دیا، یا اس کے پیچھے وہ نو آبادیاتی دور کی ذہنیت تھی جو عوام کے نمائندوں پر بھروسہ کرنے کو تیار ہی نہیں تھی؟ آج ہم اسی تبدیلی کی جڑوں کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اسی نقطے کو کھولتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ قائد اعظم صرف ایک لیڈر یا سیاستدان نہیں تھے، بلکہ وہ جمہوریت کا مزاج تھے۔ یہ سننے میں ایک شاعرانہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی شخصیت میں اصول، ضابطے اور قانون کی حکمرانی اتنی رچی بسی تھی کہ ان کا وجود ہی ایک چلتا پھرتا آئین تھا۔ اچھا۔ جی، جب تک وہ موجود تھے، ریاست کے تمام ادارے، فوج، بیوروکریسی، عدلیہ، وہ جانتے تھے کہ ان کی حدود کیا ہیں۔ ان کی اخلاقی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ صرف ایک شخص نہیں تھے، وہ خود ایک نظام تھے، ایک چیک اینڈ بیلنس۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ پورا نظام صرف ایک شخص کی شخصیت پر کھڑا تھا؟ کیا یہ خود اس نظام کی کمزوری نہیں تھی کہ ایک شخص کے جانے سے وہ بکھرنے لگے؟ جی، اور یہی تو اس المیے کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ نئی ریاستوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، جب تک بانی رہنما موجود ہوتا ہے، اس کی اخلاقی اتھارٹی اور اس کا ویژن ہی ملک کو جوڑے رکھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے جانے کے بعد جو سیاسی قیادت سامنے آئی، زہیر احمد میر کے مطابق وہ اس بڑی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھیں۔ وہ آپس کی کھینچا تانی، ذاتی مفادات اور تجربے کی کمی کا شکار تھیں، اور اس نے ریاست میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ اور اس خلا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسی خلا کے بارے میں مصنف کا ایک جملہ ہے جو میرے خیال میں پوری صورتحال کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جمہوریت جب اپنے سب سے بڑے جمہوریت پسند کو کھو دے تو وہ اصولوں کا نظام نہیں، انا کی جنگ بن جاتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی اس کا عملی مطلب یہ ہوا کہ فیصلے ملکی مفاد میں نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اس بنیاد پر کہ کس کا دھڑا زیادہ مضبوط ہے یا کون کس کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو ملکی بنیادوں کو ہی کمزور کرنے والی بات تھی۔ بالکل یہی ہوا۔ جب اصولوں پر چلانے والا رہنما نہ رہے تو اصول کتابوں میں رہ جاتے ہیں، اور سیاست جو ہے وہ ذاتی وفاداریوں اور ناپسندیدگیوں کا کھیل بن جاتی ہے، میرٹ کی جگہ خوشامد لے لیتی ہے، اور پالیسیاں بنانے کا عمل ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب سیاستدان آپس میں اس طرح لڑ رہے ہوں تو ان کی توجہ اس بات سے ہٹ جاتی ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی اور طاقت اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ سیاسی قیادت تھی جو آپس میں ہی الجھی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ریاست کا نظام تو کسی نے چلانا تھا۔ ایسے میں کون سا گروہ تھا جو اس خلا کو بھرنے کے لیے سب سے بہتر پوزیشن میں تھا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں کتاب کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے، اور بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ اس خلا کو بیوروکریسی نے پر کیا، وہ بیوروکریسی جسے انگریزوں نے اس خطے پر حکومت کرنے کے لیے بنایا تھا، جو منظم تھی، تجربہ کار تھی، اور جسے نظام کے ہر پیچ و خم کا پتہ تھا۔ جی۔ اس نے دیکھا کہ سیاسی قیادت کمزور اور بے سمت ہے، اور اس نے آگے بڑھ کر، آپ کہہ لیں، اسٹیئرنگ ویل سنبھال لیا۔ اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی۔
یہ ریاست کی روح کو بدلنے کے مترادف تھا۔ آئینی طور پر بیوروکریسی کا کام کیا ہے؟ عوام کے منتخب نمائندوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا، یعنی وہ ایک سروس یا خدمت فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ لیکن کتاب کے مطابق انہوں نے اپنا کردار خدمت سے بدل کر کنٹرول پر مرکوز کر دیا۔ وہ پالیسی پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ پالیسی بنانے اور بگاڑنے والے بن گئے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ریاست کے ڈرائیور بننے کے بجائے خود یہ طے کرنے لگے کہ گاڑی کس سمت جائے گی، جبکہ یہ کام تو منتخب نمائندوں کا تھا۔ بالکل۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ کیا اس کی کچھ ٹھوس مثالیں کتاب میں موجود ہیں؟ جی بالکل، اور یہ مثالیں بہت اہم ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ کام بڑے منظم طریقے سے کیا گیا۔ مثلاً اگر کابینہ کوئی فیصلہ کرتی تو بیوروکریٹ اس پر عمل درآمد کی فائل کو مہینوں تک قانونی پیچیدگیوں کا بہانہ بنا کر دبا دیتے۔ اچھا۔ وزراء کو اکثر غلط یا ادھوری معلومات دی جاتی تاکہ وہ درست فیصلہ نہ کر سکیں۔ اس کو ایک فرضی مثال سے سمجھیں۔ اگر وزیر زراعت کسانوں کے لیے ایک نئی سبسڈی اسکیم لانا چاہتے ہیں، لیکن سیکرٹری خزانہ جو ایک طاقتور بیوروکریٹ ہیں، وہ اسکیم کو ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دے کر اس کی فائل کو مزید تحقیق کے بہانے 6 مہینے تک اپنی میز پر روک لیں، تو عملی طور پر کیا ہوا؟ وزیر بے بس ہو گیا اور بیوروکریٹ کا فیصلہ ہی ملکی پالیسی بن گیا۔ بالکل۔ یعنی منتخب نمائندے صرف نام کے رہ گئے تھے اور اصل حکومت بیوروکریٹس چلا رہے تھے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب کیوں ہوئے؟ کیا سیاستدانوں نے مزاحمت نہیں کی؟ اس کی وجہ طاقت کا بہت بڑا عدم توازن تھا۔ ایک طرف ایک ناتجربہ کار، غیر منظم اور آپس میں لڑتا ہوا سیاسی طبقہ تھا، اور دوسری طرف ایک انتہائی منظم، متحد اور تجربہ کار ادارہ یعنی بیوروکریسی۔ یہ وہ لوگ تھے جو انگریز دور سے ریاستی مشینری چلا رہے تھے۔ انہیں قوانین، ضابطوں اور نظام کی ہر کمزوری کا علم تھا۔ انہوں نے اسی علم کو اپنے اختیار کو بڑھانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ وہ جانتے تھے کہ کس وزیر کو کیسے قابو کرنا ہے اور کس فیصلے کو کیسے روکنا ہے۔ تو یہ تو ایک غیر مساوی لڑائی تھی۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ سیاستدانوں کے پاس عوامی مینڈیٹ تھا، لیکن بیوروکریٹس کے پاس نظام پر کنٹرول تھا، اور اس کشمکش میں کنٹرول جیت گیا۔ مصنف نے اس صورتحال کا خلاصہ ایک اور طاقتور جملے میں کیا ہے: جہاں جمہوریت نے ہچکچاہٹ دکھائی، بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا۔ مجھے یہ لفظ ہچکچاہٹ بہت اہم لگ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سیاستدان ڈر رہے تھے یا انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے؟ میرے خیال میں دونوں باتیں تھیں۔ ایک تو ان میں خود اعتمادی کی کمی تھی۔ وہ دہائیوں سے انگریز بیوروکریٹ کو صاحب بہادر کے طور پر دیکھتے آئے تھے، اور آزادی کے بعد بھی ان کے ذہن سے وہ رعب ختم نہیں ہوا۔ صحیح۔ دوسرا، وہ متحد نہیں تھے۔ اگر ایک وزیر بیوروکریسی کے کنٹرول کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا تو دوسرے وزیر اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسی بیوروکریٹ کا ساتھ دیتے۔ اس اندرونی پھوٹ نے انہیں کمزور کر دیا اور بیوروکریسی کی گرفت کو مزید مضبوط بنا دیا۔ اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کی سمت اسی وقت طے ہو گئی تھی؟ یعنی یہ وہ لمحہ تھا جہاں ٹرین، آپ کہہ سکتے ہیں، غلط پٹری پر چلی گئی؟ ظہیر احمد میر کا استدلال بالکل یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں تھی، یہ پاکستان کے نظریاتی مستقبل پر ایک فیصلہ کن حملہ تھا۔ ملک کے بانی کا ویژن کیا تھا؟ ایک ایسی جمہوری ریاست جہاں حاکمیت اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہو۔ درست۔ لیکن اس دور میں جو پیٹرن قائم ہوا وہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ یہاں ایک غیر منتخب اور کسی کو جواب دہ نہ ہونے والا ادارہ سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر مستقبل میں اختیارات کی غیر متوازن تقسیم کی عمارت کھڑی ہوئی، جس کے اثرات آج تک ہمارے سیاسی نظام میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کو اپنے ابتدائی دنوں میں جس بحران کا سامنا تھا وہ صرف سیاسی عدم استحکام نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش جنگ تھی۔ ایک طرف منتخب لیکن کمزور اور تقسیم شدہ سیاسی قیادت،
اور دوسری طرف ایک غیر منتخب مستقل اور انتہائی منظم ریاستی مشینری یعنی بیوروکریسی۔ اور اس خاموش جنگ کا نتیجہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت دور راز ثابت ہوا۔ کتاب کے مطابق اس نے ایک ایسا ڈھانچہ بنا دیا جہاں طاقت کا مرکز پارلیمنٹ کے بجائے غیر منتخب اداروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے ایک ایسی روایت قائم کی جہاں پالیسی سازی کا اختیار عوام کے ووٹوں سے آنے والوں کے بجائے ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو کسی کو جوابدہ نہیں تھے، اور یہ وہ عدم توازن ہے جس سے ہمارا سیاسی نظام آج تک کسی نہ کسی شکل میں نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر میں اپنے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑتے ہیں۔ مصنف نے بحران کی ذمہ داری بیوروکریسی کے عزائم اور سیاسی قیادت کی کمزوری دونوں پر ڈالی ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ تصادم ناگزیر تھا؟ یعنی اگر اس وقت کی سیاسی قیادت متحد ہوتی، تجربہ کار ہوتی اور قائد اعظم کے ویژن پر مضبوطی سے قائم رہتی تو کیا وہ بیوروکریسی کے اس عروج کو روک سکتی تھیں؟ یا پھر ایک نو آبادیاتی دور سے ورثے میں ملی طاقتور بیوروکریسی اور ایک نئی ناتجربہ کار جمہوری ریاست کے درمیان یہ ٹکراؤ ہر ہار میں ہونا ہی تھا، چاہے سیاسی قیادت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوتی؟ کہ سول سروس جس کا کام ریاست کی خدمت کرنا تھا، وہ ریاست پر حکمرانی کیسے کرنے لگی؟ یعنی یہ اختیارات کا توازن کیسے اور کیوں بگڑا؟ صحیح، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ ایک نیا ملک، نئے سیاستدان اور بے شمار مسائل۔ کتاب کا ایک بہت دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ جب سیاستدان آپس کے اختلافات میں الجھے ہوئے تھے، ایک گروہ تھا جو خاموشی سے اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، اور وہ تھی بیوروکریسی۔ جی دیکھیں، یہاں خلا کا تصور بہت اہم ہے۔ ایک نیا ملک تھا جس کے سیاسی ادارے ابھی بنے نہیں تھے، مطلب بننے کے عمل میں تھے۔ بالکل، آئین نہیں تھا، سیاسی جماعتیں منظم نہیں تھیں، اور زیادہ تر سیاستدانوں کے پاس حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ دوسری طرف آپ کے پاس ایک مکمل منظم، تربیت یافتہ اور تجربہ کار سول سروس تھی، جو برطانوی راج کی وراثت تھی۔ جی، ان کے پاس ایک بنا بنایا ڈھانچہ تھا، اصول تھے، فائلیں تھیں، کام کرنے کا ایک طریقہ کار تھا۔ وہ ایک چلتی ہوئی مشین تھی، جبکہ سیاستدانوں کو ہر چیز صفر سے شروع کرنی تھی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک خلا موجود تھا، لیکن صرف خلا ہونے سے تو کوئی طاقتور نہیں ہو جاتا۔ انہیں اس خلا کو استعمال کرنے کا موقع اور طریقہ کیسے ملا؟ کتاب کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا مرکب تھا۔ موقع یہ تھا کہ سیاسی قیادت کمزور اور غیر مستحکم تھی، لیکن بیوروکریسی نے اس موقع کو بہت ہوشیاری سے استعمال کیا۔ کیسے؟ مصنف کے مطابق بیوروکریسی نے خود کو تقرر کرنے والا اور فیصلے کرنے والا بنا لیا۔ تقرر کرنے والا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف حکومت کے حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ خود فیصلے کر رہے تھے کہ کون کس عہدے پر لگے گا اور پالیسی کی سمت کیا ہوگی۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، آپ تصور کریں کہ آپ 1950 میں ایک نئے وزیر ہیں۔ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، لیکن آپ کے سیکریٹری کو 25 سال کا تجربہ ہے۔ اچھا۔ تمام قوانین اور ضوابط اسے ازبر ہیں، اور تمام اہم فائلیں اس کی الماری میں بند ہیں۔ آپ ایک نیا منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا سیکریٹری آپ کو بتاتا ہے کہ سر، یہ قواعد کے خلاف ہے، یا اس کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ جی، یا یہ فائل 10 مختلف محکموں سے منظور ہونی ہے۔ تکنیکی طور پر وہ درست ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی طاقت استعمال کر کے سیاسی ارادے کو روک رہا تھا۔ تو مطلب یہ کہ منتخب نمائندے کے بجائے ایک غیر منتخب افسر ملکی سمت کا تعین کر رہا تھا؟ بالکل، وہ جج اور منصف دونوں بن بیٹھے تھے۔ اور اسی پس منظر میں مصنف ایک بہت ہی چونکا دینے والا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، بیوروکریسی ایک غیر منتخب پارلیمنٹ بن گئی۔ نہ کوئی جواب دہی، نہ کوئی احتساب، نہ کوئی حد۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے تھوڑی حیران کر رہی ہے۔ غیر منتخب پارلیمنٹ، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ ایک پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ ملک کے لیے فیصلے کرتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ بیوروکریسی نے پالیسی سازی اور عمل درآمد پر اتنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کی طرح کام کرنے لگی، لیکن ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ وہ پالیسیوں پر عمل درآمد کے ذریعے ملک کے مستقبل پر پارلیمنٹ سے کہیں زیادہ اثر انداز ہو رہے تھے۔
لیکن کیا یہ دلیل سیاستدانوں کو بالکل بری الذمہ قرار نہیں دیتی؟ کیا یہ ان کی اپنی ناکامی نہیں تھی کہ وہ متحد ہو کر اس خلا کو پر نہ کر سکیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور کتاب کسی کو بھی بری الذمہ قرار نہیں دیتی۔ وہ واضح کرتی ہے کہ سیاسی قیادت کی نااہلی اور باہمی جھگڑوں نے ہی بیوروکریسی کو یہ موقع دیا۔ اگر سیاستدان متحد اور مضبوط ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن مصنف کا فوکس اس بات پر ہے کہ اس کمزوری کا فائدہ کس نے اور کیسے اٹھایا، اور اس میں بیوروکریسی کا کردار مرکزی تھا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، لیکن اس طاقت کو مستقل کیسے بنایا؟ مطلب کوئی مضبوط وزیر اعظم آ کر ان کے اختیارات کم کر سکتا تھا، ہے نا؟ اس کا جواب ایک سادہ سی حقیقت میں ہے جس کی طرف کتاب اشارہ کرتی ہے۔ حکومتیں بدلتی ہیں، بیوروکریٹس نہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہے۔ وزرائے اعظم آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وزراء تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن سیکریٹری اور محکموں کے سربراہ وہیں رہتے ہیں۔ اسی مستقل مزاجی کو انہوں نے اپنی طاقت میں بدل لیا۔ اور تعلقات بنائے ہوں گے، نیٹ ورکس بنائے ہوں گے۔ بالکل، اور گروہ بنائے۔ مصنف کے الفاظ میں انہوں نے خفیہ چینلز تک بنا لیے۔ یہاں ہمیں کچھ ناموں کا ذکر کرنا پڑے گا تاکہ بات مزید واضح ہو۔ کتاب میں جن شخصیات کا ذکر ہے، جیسے غلام محمد، چودھری محمد علی یا اسکندر مرزا، یہ سب تو اسی سول سروس سے آئے تھے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ غلام محمد جو پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ اور بعد میں گورنر جنرل بنے، ایک بیوروکریٹ تھے۔ صحیح۔ اسی طرح چودھری محمد علی اور اسکندر مرزا بھی، یہ وہ لوگ تھے جو لیاقت علی خان کے بعد حکومت کی سمت متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ تو یہ صرف نظام کا تسلسل نہیں تھا، بلکہ مخصوص افراد کی طرف سے طاقت کا شعوری استعمال تھا۔ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنا۔ جی، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ کوئی بھی سیاسی حکومت ان کے اختیارات کو چیلنج نہ کر سکے۔ یہ ایک طرح سے ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنانے کے مترادف تھا۔ اور اس کا اداروں پر کیا اثر پڑا؟ ایک نئے ملک کو تو مضبوط اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مضبوط پارلیمنٹ، ایک آزاد عدلیہ۔ یہیں پر مصنف کا تجزیہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کی ترجیح ادارے بنانا تھی ہی نہیں، بلکہ اپنی طاقت کو محفوظ بنانا تھا۔ کیونکہ اداروں کو مضبوط کرنے سے ان کے اختیارات میں کمی آ سکتی تھی۔ بالکل، ایک مضبوط پارلیمنٹ ان سے سوال کر سکتی تھی، ایک آزاد عدلیہ ان کے فیصلوں کو چیلنج کر سکتی تھی۔ اس لیے ان کے مفاد میں یہی تھا کہ ادارے کمزور رہیں۔ اور مصنف کا یہ جملہ اس نقطے کو بالکل واضح کرتا ہے۔ اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے بیوروکریسی نے خود کو مضبوط کیا۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ قوم کی تعمیر اور اپنی طاقت کی تعمیر دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اور کتاب کا نقطہ یہی ہے کہ ابتدائی سالوں میں ان دونوں راستوں میں سے دوسرا راستہ چنا گیا۔ اور اس کے طویل مدتی نتائج بہت گہرے تھے۔ جب آپ اداروں پر توجہ دینے کے بجائے شخصیات یا گروہوں پر انحصار کرتے ہیں تو نظام کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ چکر چلتا رہا پھر۔ جی، اور جمہوریت کبھی بھی اپنی جڑیں مضبوط نہ کر سکی۔ یہاں آ کر کہانی تھوڑی افسوسناک ہو جاتی ہے۔ کتاب ہمیں قائد اعظم کے ان الفاظ کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے سرکاری افسران سے کہے تھے۔ انہوں نے بہت واضح طور پر کہا تھا، آپ ریاست کے خادم ہیں، اس کے مالک نہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک پوری سوچ تھی، ایک واضح ہدایت۔ بالکل۔ اور یہ تقریر انہوں نے اپریل 1948 میں چٹاگانگ میں سرکاری افسران سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی۔ اس کا سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ نو آبادیاتی دور کی ذہنیت ابھی بھی موجود ہے، اور وہ اسے تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ جی، وہ ایک واضح لائن کھینچ رہے تھے کہ اب آپ ایک آزاد ملک کے ملازم ہیں، عوام کے حاکم نہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ الفاظ بھلا دیے گئے۔ کتاب کے مطابق بالکل یہی ہوا۔ خدمت کا تصور حکمرانی کے تصور میں بدل گیا۔ یعنی سوچ وہی پرانی رہی، نوآبادیاتی دور والی۔ بالکل، کہ ہم حاکم ہیں اور عوام محکوم۔ انگریز تو چلے گئے، لیکن ان کی بنائی ہوئی یہ سوچ یہیں رہ گئی۔ بیوروکریسی نے ریاست کو اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنا اختیار سمجھنا شروع کر دیا۔ تو کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی یا صرف پرانے نظام کا تسلسل تھا جو بس چلتا رہا؟ کتاب اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیتی، لیکن اشارہ یہ ہے کہ یہ صرف پرانے نظام کا تسلسل نہیں تھا، یہ اس نظام کا شعوری استعمال تھا اپنے طبقے کے مفادات کے لیے۔ اچھا۔
پاکستان کے معاملے میں سیاسی عدم استحکام، آئین سازی میں تاخیر اور ابتدائی قیادت کے انتقال نے اس مسئلے کو اور بھی گمبھیر بنا دیا۔ اور اسی نقطے پر کتاب کا سب سے چونکا دینے والا تجزیہ سامنے آتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، پاکستان کا پہلا بحران جغرافیہ کا نہیں، اختیار کا تھا۔ اور آگے کہتے ہیں، جمہوریت اپنی آواز کھو بیٹھی اس سے پہلے کہ وہ بولنا سیکھتی۔ یہ بات تو سوچ کے پورے زاویے کو بدل دیتی ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ابتدائی مسائل مشرقی اور مغربی پاکستان کا فاصلہ، معاشی مشکلات یا کشمیر کا تنازع تھے، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ اصل بحران اندرونی تھا۔ جی، اور وہ اختیار کی جنگ کا تھا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کی بنیادوں میں ہی ایک ایسی کشمکش شروع ہو گئی تھی جو اس کے مستقبل کی سمت متعین کرنے والی تھی۔ جمہوریت کو پنپنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیونکہ فیصلے کرنے کا اختیار ان لوگوں کے پاس چلا گیا جو جمہوری عمل کا حصہ نہیں تھے، جو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں تھے۔ ایک نوزائیدہ جمہوریت کو بولنے سے پہلے ہی خاموش کروا دیا گیا۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ کتاب اس عام تاثر کو چیلنج کرتی ہے کہ پاکستان میں اختیارات کی پہلی جنگ فوج اور سیاستدانوں کے درمیان تھی۔ یہ بیانیاں تو ہم بہت سنتے ہیں۔ جی، بہت عام ہے یہ۔ لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ اصل اور پہلی جنگ تو بیوروکریسی اور جمہوریت کے درمیان تھی۔ یہ اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ فوج تو بعد میں اس کھیل میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھری، لیکن میدان پہلے ہی بیوروکریسی ہموار کر چکی تھی۔ انہوں نے راستہ دکھا دیا تھا ایک طرح سے۔ بالکل، انہوں نے یہ مثال قائم کر دی تھی کہ غیر منتخب ادارے منتخب اداروں پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ راستہ دکھا دیا تھا کہ آئین اور پارلیمنٹ کو کیسے بے معنی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب 1958 میں پہلا مارشل لاء لگا تو وہ ایک خلا میں نہیں لگا۔ اس کی بنیادیں پہلے ہی رکھی جا چکی تھی۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ جو کمزوری ہم آج بھی اپنے جمہوری نظام میں دیکھتے ہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، ملک کے بالکل ابتدائی سالوں تک جاتی ہیں۔ بالکل، اور مصنف کا حتمی نقطہ یہی ہے کہ اس ابتدائی کشمکش کے اثرات آج بھی ہمارے معاشرے اور نظام میں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اختیارات کی غیر منصفانہ تقسیم، اداروں کی کمزوری، عوامی جوابدہی کا فقدان، اور ایک ایسی ذہنیت کے اصل طاقت عوام کے نمائندوں کے پاس نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ جی، سب اسی سے جڑا ہوا ہے۔ جی، جب بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی گئی ہو تو اس پر سیدھی عمارت کھڑی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے تجزیے کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح ایک ایسا ڈھانچہ جو ریاست کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، بالآخر اسی پر قابض ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ سیاسی خلا، نوآبادیاتی وراثت اور اپنی مستقل حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے بیوروکریسی ایک غیر منتخب پارلیمنٹ بن گئی، جس نے اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے خود کو مضبوط کیا۔ اور قائد اعظم کی وہ واضح ہدایت کہ آپ خادم ہیں، حاکم نہیں، اسے نظر انداز کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں جمہوریت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی لڑکھڑا گئی۔ یہ گفتگو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ گفتگو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ریاست کی انتظامی بنیاد ہی عوامی خدمت کے بجائے اپنے آپ کو بچانے اور مضبوط کرنے پر رکھی گئی ہو اور یہی اس کی روایت بن جائے، تو کیا اس بنیاد پر حقیقی جمہوری ادارے کبھی پوری طرح پروان چڑھ سکتے ہیں؟ یا پھر ہر چند سال بعد ہمیں اسی اختیارات کی کشمکش کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا رہے گا؟